بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 7ویں نشست ایم میڈیا کی جانب سے آپ کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آج ان چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم اس نشست کا آغاز کریں گے۔ اس میں انشاءاللہ یہ نعت تلاوت اور گفتگو بھی کریں گے ہمارے ساتھ، تو میں اپنا وقت ضائع کیے بغیر ان سے محمد باسل سے التماس کروں گا کہ وہ نعت تلاوت پاک سے اس نشست کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سارے مل کے بولے سبحان اللہ۔ محمد باسل تلاوت پاک سے اس نشست کا آغاز فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے یہاں چھوٹے بھائی دوسرے بیٹھے ہیں، ان سے التماس کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ماہ رمضان جلوان ماہ ہو گیا، ہر طرف نور کا ایک سما ہو گیا۔ ماہ رمضان جلوان ماہ ہو گیا، ہر طرف نور کا ایک سما ہو گیا۔ کیفیت دل کی تبدیل ہونے لگی، مولا کی تعمیل ہونے لگی۔ کیفیت دل کی تبدیل ہونے لگی، مولا کی تعمیل ہونے لگی، اور عبادت کے جذبے مچلنے لگے، روزگاروں کے چہرے بکھرنے لگے، اور عبادت کے جذبے مچلنے لگے، روزگاروں کے چہرے بکھرنے لگے۔ رنگ دنیا کا جیسے نیا ہو گیا، رنگ دنیا کا جیسے نیا ہو گیا۔ ماہ رمضان جلوہ نما ہو گیا، ماہ رمضان جلوہ نما ہو گیا، ہر طرف نور کا ایک سما ہو گیا۔ ماہ رمضان جلوہ نما ہو گیا، ہر طرف نور کا ایک سما ہو گیا، ہر طرف بزم سحری و افطار ہے، ہر گھڑی رب کی رحمت کے آثار ہے، ہر طرف بزم سحری و افطار ہے، ہر گھڑی رب کی رحمت کے آثار ہے۔ نور ہے ہر طرف چھائے انوار ہے، ماہ رمضان رحمت کا شاہکار ہے۔ نور ایمان کے دل پر ضیا ہو گیا، نور ایمان سے دل پر ضیا ہو گیا۔ ماہ رمضان جلوہ نما ہو گیا، ماہ رمضان میں ہے قرآن کا نزول، رب سے نکلی ہوئی ہر دعا ہو قبول۔ ماہ رمضان میں ہے قرآن کا نزول، رب سے نکلی ہوئی ہر دعا ہو قبول، ہر گھڑی رب کے رحمت کے آثار ہیں۔ ماہ رمضان جلوہ نما ہو گیا۔ سبحان اللہ، سارے مل کے بولے سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور ان کی آواز میں بے حد برکت عطا فرمائے۔ اب منقبت کے لیے میرے چھوٹے بھائی دوسرے موجود ہیں یہاں پہ، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ منقبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ابو بکر یا امیر المؤمنین، ابو بکر یا امیر المؤمنین، ابو بکر یا امیر المؤمنین، ابو بکر پہلے صحابی میرے صدیق ہے، پہلے خلیفہ میرے صدیق ہے، بلال کو غلام سے آزاد کرائے، امامت علی عمر عثمان کرائے، مولا 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 صدیق مولا میرے صدیق مولا صدیق مولا میرے صدیق مولا، رسول پاک کی چاہت ابو بکر صدیق، رسول پاک کی چاہت ابو بکر صدیق، ہے آپ فخر خلافت ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، عبد البشر ماں قاسم میاں سبحان اللہ۔ اسی کی نماز دعاؤں پہ آج صحابی ہوئے ایسا امام سے اعلیٰ محمد سے اعظم وفا کرنے والا اس صدیقی اکبر کے جس کا نظام ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب بچر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا معیار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارا تھا تعلیم قرآن جیسا، خدا کا احکام و فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا، راضی خدا پہ کہا اپنے آمین، اس کی دعا پہ، اس کی دعا پہ سبھی دعا سے بڑی دیکھتا ہے، وہ سب سے جلانا، وہ سب سے جدا ہے، گناہ کے لیے وہ اکلا میرا جو خدا ہوتی ہے، اپنے غزانے لوٹا دے وہ انسانی اندر قائم مقدم اسی کے لیے بڑے ثمرات مسجد کے اکبر کہ جس کا رقم ہے وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عالم ہے، سبحان جب بھی اللہ۔ خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے، میری جانے قربان جانے موقع میں میں راضی ہوں اس کی رضا پہ، میری جانے موقع کے لیے میرا نفس مصطفیٰ کے لیے، میں صوبہ لوٹوں، میں صوبہ آؤں، میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، کیا بہت پیاری ہے اس کی دعائیں، گناہوں سے محفوظ اور اس کی ادائیں، وہ پہلا مجاہد، وہ پہلا والی، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا نماز نبی اس کے بعد یہ بولے گا قصیدہ آخر میں ہوگا، نبی ہے وہ ابھی وہی ہے، اس کو بھی کوئی سمجھ آنی بنانے چاہیے۔ بچانے میں پہلا، وہ غاری کی نفت اٹھانے میں پہلا، صداقت عدالت میں وہ سب سے آگے، نبی کی اطاعت میں وہ سب سے آگے، رسول اللہ کو دعوت بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جانے وفاقت بھی جانے والا ہے، سارا کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا، وہ صدیق کے اکبر کے جس کا نقل ہے وہ پہلا خلیفہ، پہلا عالم ہے وہ پہلا خلیفہ، وہ کیا بات ہے، پہلا عالم ہے وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عالم ہے، سبحان اللہ۔ صدیق مولا میرے صدیق مولا، صدیق مولا میرے صدیق مولا، علی کا ہو نہیں سکتا وہ روز محشر کا، کیا بات ہے، علی کا ہو نہیں سکتا وہ روز محشر کا، عراق تجھ سے عداوت سے عداوت، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، عراق تجھ سے عداوت ابو بکر صدیق، عراق تجھ سے عداوت ابو بکر صدیق، مصطفیٰ کے دل بر و دلدار بھی صدیق ہے، جان ستے جان غار غار بھی صدیق ہے، دشمن دی کے لیے تلوار بھی صدیق ہے، حفظ دینی آد دیوار بھی صدیق ہے، صحابیوں کی جماعت کے بیچوائے ہاں، صحابیوں کے جماعت کے بیچوائے ہاں، سبھی کو تجھ سے الفت، سبھی کو تجھ سے الفت ابو بکر صدیق، سبھی کو تجھ سے الفت ابو بکر صدیق، صدیق مولا میرے صدیق مولا، صدیق مولا میرے صدیق مولا،
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ اپنی بہت ہی خوبصورت انداز میں منقبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں منقبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اب محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، کیونکہ یہ آج نشست محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر سجائی گئی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ حافظ مبشر انصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی حافظ محمد مبشر فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ محبت مصطفیٰ کی جب بات آتی ہے تو یہ بہت آسان لگتا ہے کہ بیان کر دیا جائے، اور جب بیان کرنے لگے تو معلوم ہوتا ہے ارے ہم جس اعلیٰ عرفہ ذات مقدسہ کی محبت بیان کرنے جا کیا رہے بات ہے، ہیں سبحان اللہ۔ وہ نہ لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے، نہ جذبوں میں، نہ صدیوں میں بیان کی جا سکتی ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ محبت مصطفیٰ وہ محبت ہے جس کی وجہ سے کائنات وجود میں لائی گئی۔ سبحان اللہ۔ زمین کی چہل، آسمان کی پہل، ستاروں کی چمک، سورج کی دھنک، دریاؤں کا شور، کیا بات ہے۔ سمندروں کا موڑ، بارشوں کی کنمن، اشجار کی چھن چھن، یہ سب باری تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کیوں؟ کس لیے پیدا فرمایا؟ اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو کائنات کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یا وہ محبت مصطفیٰ جو ابو طالب سے کہلواتی کہ اگر خدا کی قسم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے بھتیجے کی مخالفت نہیں کروں گا۔ یا وہ محبت مصطفیٰ جو صدیق اکبر سے کہلواتی ہے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ شاعر نے اس بات کو کیا خوب انداز میں کہا ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یا وہ محبت مصطفیٰ جو ویسے قرنی کو شوق دیدار میں بے چین و مضطرب رکھتی ہے۔ یا وہ محبت مصطفیٰ جو حضرت حنظلہ کو ایک رات کی دلہن چھوڑ کر حضور کی آواز پر لبیک کہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ محبت مصطفیٰ کیا ہے؟ یا وہ محبت مصطفیٰ جو یہودی بچے سے کہلواتی ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، کیا بات ہے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، کیا بات ہے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ یا وہ محبت مصطفیٰ جو علامہ اقبال کے قلم کو وجد میں لے آتی ہے اور قلم لکھتا جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، سبحان اللہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوگو قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو سمیٹا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اور ہمارے اندر محبت مصطفیٰ کتنی حد تک لازمی ہے اور کس حد تک ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ قصیدہ برد شریف سماعت کریں گے، اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زید، قصیدہ برد شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی دعا لمبی کریں گے، دعا لمبی کریں گے، دعا میں اشعار پڑھی ہوا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر
خلقی کلہم محمد سید الکونین محمد سید الکونین والثقلین والباری غیر من أرض ومن سبحان اللہ. آجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا غافي الغرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اس پورے ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ ہماری نشریات میں مشتاق عبدالعزیز ہمارے ساتھ رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ ان سے مناجات سننے کی تمنا ہے، وہ ہمیں انشاءاللہ مناجات سنائیں گے. یا الہی میں جگہ تیری عطا کا ساتھ ہوں. یا الہی میں جگہ تیری عطا کا ساتھ ہوں. جب پڑے مشکل شہ مشکل مشاقات ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل مشاقات ہو. یا الہی بول جاؤ نظر کی تکلیف کو. یا الہی بول جاؤ نظر کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل مشاقات ہو. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں. ان کے پیارے منہ کی صبح کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل مشاقات. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.
اللهم أنت السلام وأنت السلام حينا ربنا آت السلام اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحمهما كما ربياني كبيرا۔ مولا کریم یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ہمیں تمام پریشانیوں سے، دکھ درد سے، تکلیفوں سے یا اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو ختم فرما یا اللہ، رفع دفع فرما۔ مولا کریم ہمیں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، عروج عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے والدین کے رزق میں، روزی میں، عزت میں، عمل میں، اعمال میں، صحت میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے اساتذہ کو عروج اور ترقی عطا فرما۔ مولا کریم یا اللہ، مولا کریم ہمیں آخرت کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، اللہ یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، صاحب کو سے شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کو سے شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ مولا کریم ہمیں میشر کی گرمی سے محفوظ فرما۔ مولا ہم ادنا سا لوگ ہیں، ہمیں گرمی برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ ہمیں آخرت کی عذاب سے محفوظ فرما۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ۔ یا اللہ پاک، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ ہمارے والدین کے رزق روزی میں، عزت میں، عمل میں، اعمال میں، صحت میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم ہماری اس نشست میں جو شریک ہوئے، اللہ ان تمام کو عروج، ترقی، کامیابی عطا فرما۔ مولا کریم جو ہم نے مانگا عطا فرما، یا اللہ جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر بن مانگے عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया।